محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرام وقار، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ. آج کے دن بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. رمضان المبارک میں جتنے لوگ بخشے گئے ہر رات، ان ساری راتوں میں جتنے بخشے گئے ان کے برابر آج کے دن مغفرت ہوتی ہے. اور اللہ کے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں مومنین سے مصافحہ کرنے کے لیے. اور ہمارے لیے حسن اتفاق یہ ہے کہ کل لیلۃ القدر بھی تھی، اور اسی کا 27واں روزہ جمعۃ الوداع کی شکل میں ہمیں ملا ہے. قرآن جس کے بارے میں فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. 1000 راتوں سے افضل ایک رات ہے، جس رات اللہ نے اپنا قرآن اپنے حبیب پر اتارا، بلکہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارا گیا. لیلۃ القدر میں پہلی بار ایک بارگی اللہ نے اپنے علم پاک سے لوح محفوظ پر اتارا. اور پھر اس سورہ میں یہ فرمایا گیا کہ جبرائیل امین اور سارے فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کو اترتے ہیں، اور پوری رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلام بھیجتے رہتے ہیں مومنین کو. میرے عزیزو، قرآن کی صاف آیت میں اگر دیکھا جائے، جبرائیل سید الملائکہ ہیں، رسول ملائکہ میں بھی افضل ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار. ان کا کام پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ کے پیغامات پہنچانا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی. تو حضور کی زندگی پاک میں آپ کا آنا جانا کثرت سے ہوتا رہا، وہی لے کر آتے، پیغامات لے کر آتے، لیکن آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں قیامت تک. پھر جبرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد اگر جبرائیل امین اس زمین پر کبھی آتے ہیں تو وہ صرف لیلۃ القدر میں آتے ہیں. آج بھی آتے ہیں. میرے عزیزو، یہ معاملہ فجر کے طلوع ہونے تک چلتا ہے، حتی مطلع الفجر. اور آج کا یہ جمعہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری بخشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سنہرا موقع ملا ہوا ہے. ہم سب کو آج جمعہ کی غروب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میرے عزیزو، حالات کے تناظر میں
اس آخری جمعہ کو عالمی طور پر یوم بیت المقدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ یوم قدس ہوتا ہے، یوم القدس، بیت المقدس کی بازیابی کی یاد میں، اور اس کی عیسائی میں آج کا دن پوری دنیا کے مومنین مناتے ہیں۔ فادرز ڈے ہے، مدرز ڈے ہے، یعنی چلڈرنز ڈے ہے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہے، لیکن بیت المقدس کا جو دن ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو۔ میرے عزیزو، آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ فلسطین کی بستی میں ہے، ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق، اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے، وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے۔ ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، وہ بشارتیں بھی ہیں۔ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو۔ آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا، 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے، 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہیں۔ اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں، وہ کیا ہے، ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو ارض المحشر والمنشر، وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے، محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقا نے۔ سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری جس زمین پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بیت المقدس کی زمین ہوگی۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی فضیلت؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه او وجبت له الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصی بیت المقدس سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور مسجد اقصی سے مسجد حرم تک آیا، عمرہ کیا یا حج کیا، جو کچھ بھی پچھلے زندگی میں کیا تھا اللہ سب معاف فرمائے گا۔ اور روایت میں یہ بھی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔
اس سفر کے بارے میں اب سنو، سب کی استطاعت تو نہیں ہے. حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے؟ بیت المقدس نہیں جا سکتا. سنو، اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا. یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا. مدینے کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی ہوگی. بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی. اور مدینے کی ویرانی وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے. اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہو جائے گی. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے. اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ. اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا، وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی. تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان. اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا. اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا، اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں. لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے. اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس.
اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے، بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی۔ اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب، وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے، یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے۔ بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں، یہ سب فلسطین میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد ہیں۔ وقت کے جلیل القدر پیغمبر بلکہ یہ رسولان اعظام ہیں، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے۔ اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل، یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل، یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں، مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے۔ جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا، قرآن کا فرمان ہے۔ ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک یہ قوم اس سرزمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے، چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ ان کی قوم کا جواب یہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، وہی بنی اسرائیل پر، اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ
بھٹکتے رہیں گے 40 سال. یتیہون فی الارض، میدان تیہ، یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے. ہم گئے دیکھیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی، پہچان نہیں پائیں گے. اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے. تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا. بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے. وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے. ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا، اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا. 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے. ان کی جو نئی نسل آئی، چھوٹے جو بچے تھے، اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی، فکر اچھی تھی. اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے، یہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی، آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی، اب چلو. تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر، وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا، قوم عمالقہ سے. صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا، یہیں بیٹھ کر کے ارے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا. بیت المقدس یہ یہودی کہلا ہے، یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے، برسوں تک رہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، ان کی ماں پر الزام لگائے. یہودی بڑی بدماش قوم، اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے. آج بھی غضب ہے، غضب ہے. تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں، ترقی کے آتے ہیں، تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے. ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی، قیامت تک نہیں. انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے. تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا، بخت نصر نام تھا. وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی. ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو. تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے. سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس. اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے. جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں اور دن رات ان کا کام چالو ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی. یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ،
जिन्नत को कब मालूम हुआ पता है? दीमक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लकड़ी को खा लिया। ये जो असा था दीमक खा गई। दीमक खाने की वजह से लकड़ी टूटी। तो लकड़ी टूटने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। तब जिन्नात को पता चला इनका तो कब के इंतकाल हो चुका है, और उस वक्त तक बैतुल मुक़द्दस की तामीर हो चुकी थी। हाँ, जिसको रिवायात में हैकल सुलेमानी भी कहा गया है। बैतुल मुक़द्दस, हैकल सुलेमानी, ये अलग अलग विवादित जो मामलात हैं, मैं उसको फिर कभी अर्ज करता हूँ। ये तामीर मुकम्मल हुई और वही यहूदियों के लिए मुक़द्दस जगह, और बख्त नसर ने जिसको तोड़ा वही हैकल सुलेमानी था। और उसके नीचे बहुत सारी इनकी मुक़द्दस किताबें जिससे जादू करते थे वो सब दफन कर दी गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी वो भी दफन कर दी गई। आज भी ये यहूदी जो खुदाई कर रहे हैं उसी कुर्सी को तलाश करने के लिए, अपनी बाक़ियात, वो जादू की किताबें तलाश करने के लिए आज भी ये खुदाई कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द। और ये जो थर्ड टेम्पल कहते हैं, तीसरा मंदिर तामीर होना है, वो थर्ड टेम्पल का मतलब यही हैकल सुलेमानी को उन्हें बनाना है, बैतुल मुक़द्दस को हदम करके, मुनहदिम करके। ये जो मस्जिद अक्सा है इसको ख़त्म करके इन्हें वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना है, ये इनका ख्वाब है। यहूदी वहाँ से कत्ल हुए, ईसाइयों का कब्ज़ा आया। ईसाई तकरीबन 300 साल तक आबाद रहे। फिर एक बादशाह आया, ईरान का बादशाह था खुसरू, उसने बदला लिया और उसके बाद यहूदियों को फिर से आबाद किया। फिर उसके बाद टाइटस नाम का एक ईसाई बादशाह आया, उसने फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया। उसने करीब 1 लाख के करीब यहूदियों को फिर कत्ल किया। ये कत्ल कौन कर रहा है? ईसाई यहूदी, और दहशतगर्द कोई और है। हाँ, पहले जमाने के दहशतगर्द हैं ये, पुराने दहशतगर्द। एक साथ जेनोसाइड करना, जो नस्ल कुशी करना, ये या तो ईसाइयों का काम है या यहूदियों का काम है। इनको कब्जा मिलता था तो उनको मारते, उनको कब्जा मिलता तो इनको मारते। टाइटस ने पूरा तबाह कर दिया। फिर बैतुल मुक़द्दस में उसने गलाजत डाल दी, कचरे डाल दिए। बहुत कुछ बर्बाद करने के बाद यहूदी वहां से निकल गए। फिर मेरे अजीजों, वो ईसाइयों का तसल्लुत वैसा ही बरकरार रहा। कब तक? जब तक सैयदना उमर इब्न खत्ताब का ज़माना आ गया। इस्लाम का ये फतूहात का सिलसिला था। मेरे आका के ग़ुलाम जिस तरफ जा रहे थे ज़मीनें उनके कदमों में आ रही थी। ये वो दौर था। तो हज़रत उमर ने भेजा कि अब फ़िलिस्तीन की तरफ भी हमारे मुजाहिदीन जाएंगे। और वहाँ ईसाई थे, पूरी दुनिया की खबर तो रखते थे कि क्या क्या हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों से लड़ने की ताकत सबके पास नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप आ जाओ, आपके हवाले पूरा बैतुल मुक़द्दस कर दो। हज़रत उमर को खुद ही दावत दे करके बुला लिया। और जानते हैं इन ईसाइयों की खबासत, ये बड़े नरम दिखते। उस वक्त कुब्बतुस सखरा, जिसको आप डोम ऑफ रॉक कहते हैं, ये येलो कलर का जो गुंबद नजर आता है, यहूदी इसको बड़ा मुक़द्दस समझते हैं, बड़ा मुक़द्दस। इस पर ईसाइयों ने पूरे लोगों की गलाजतें, कचरे डाल करके रखे थे। उस जमाने में कोई दूसरा गुंबद था वहां पर। ये तो फिर उमवी खलीफा के ज़माने में येलो कलर का फिर से बनाया गया, लेकिन उस ज़माने में कचरा डाल करके रखते थे ईसाई, यहूदियों को जलाने के लिए। यहूदियों की वो मुक़द्दस जगह है। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब तशरीफ़ लाए तो जानते हैं किस शान से आए थे सैयदना उमर फारूक। मदीने तैयबा से निकल करके अपने एक तन्हा ग़ुलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए, कोई फ़ौज लेकर नहीं गए। और वो भी ऐसे कि ग़ुलाम के साथ बारी लगा लिया है, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, 1 मील तू घोड़े पे बैठेगा। सफ़र में 1 मील हज़रत उमर बैठते थे घोड़े पर, ग़ुलाम रस्सी पकड़ कर चलता था। 1 मील ग़ुलाम बैठता था, उमर फारूक रस्सी पकड़ कर चलते थे। दुनिया का इक़्तिदार मेरे आका के ग़ुलामों ने यूं नहीं हासिल किया, उन्होंने खुद ही को फना कर दिया था मेरे आका की मोहब्बत में।
اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی. حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں تو لوگ جو نئے لوگ تھے, عیسائی تھے, وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے, جن سے کیسر و کسریٰ بھی کانپتے ہیں, گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں. تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے. جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے, انہوں نے چیخ کر کے کہا, لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین. اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا. بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا, سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا, اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے. جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں, وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے, اسے امن و امان دیا جائے گا, کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی. میرے عزیزو, یہ اسلام کا احسان ہے. آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت ہو, یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے, بیت المقدس کے قریب. حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, توڑا نہیں جائے گا. سب کو امان دیا گیا ہے, سب کو امان دیا گیا ہے. اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے. اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں, تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے. ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا, انہیں مارا نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا. یہ تقریباً 200 سال تک چلا, تقریباً 200 سال تک. پھر خلفاء جو آئے, فاطمی خلفاء, عباسی خلفاء, سلجوقی خلفاء, جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے, پیسے کے لیے, علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان, اور پھر سے صلیبی طاقتیں عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا, 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا, سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد, پھر 100 سال ظلم, جبر, استبداد کے بعد, پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا, فنا فی الرسول تھا, زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں, بیابانوں, ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی, کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا, کیونکہ وہ عیاش تھے, اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے, 4 بار جانی حملے ہوئے, پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک انگریز تاریخ دان ہے, اس نے خود کتاب میں لکھا ہے
کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے، پورا روم، یورپ سب مرایا ہے، اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا ہے، 12,000۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے، لوٹنے کھسوٹنے والے، لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے، ان عاشقوں کی جماعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی، پھر سے پرچم اسلام لہرایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی، اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے۔ 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا، نمازوں سے آباد رہا، مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا، بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے، ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے، کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے، ترکی کے انڈر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے، اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس
معاملہ ہے, مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں, ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی, گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا, فلسطین کوئی جگہ ہی نہیں. میرے عزیزو, ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے, اسرائیل ایک ریاست, فلسطین ایک ریاست, لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی, یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں, یہ خود مختار رہے, کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے, عیسائیوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا ہے, سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی, کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا, لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر, دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت, ان کی غداری کو, لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, بڑی ویب سائٹ سے انہوں نے شو کیا. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں, ایک اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے, آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں, ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں, لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں, چھوٹے سے بچے, 6 سال کے, 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو, یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا, اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں, ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ.
اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَالْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے۔ میں قرآن سے اور حدیث سے، وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَايَا وَالْأُمُورُ، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے، دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا، اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی، اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا، اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے، ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی، اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا؟ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔
اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا؟ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا، یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا، کئی 100 سال گزرے، اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا۔ اور پھر کئی 100 سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا، ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی، کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک۔ ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل جو ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے،
जिस वक्त तुम अपना इबादत खाना तीसरी मर्तबा तामीर करोगे, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब अखबारात उठाओ, अब इंटरनेट पर जाकर ये भी सर्च करो थर्ड टेंपल क्या है। मैंने ये भी पढ़ा कि अभी की न्यूज है कि इजराइल में ये ऐलान किया गया है कि हम थर्ड टेंपल बनाने जा रहे हैं। थर्ड टेंपल क्या है? वही हैकल सुलेमानी जिसके लिए ये 70 साल से फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। और कितनी सुरंगें इन्होंने खोद करके देखी हैकल सुलेमानी की बाकियात को ढूंढने के लिए। अब जल्दी मैं आ रहा हूं। यहूदियों ने अभी अपने अखबारात में ये भी ऐलान किया कि इनको ताबूत सकीना भी मिल गया है। जो ताबूत सकीना गायब था वो मिल गया, और उसके अलावा वो जगह भी मिल गई जहां पर हैकल सुलेमानी तामीर था। अब इनको ये खबर हो गई। आपको ये एग्रीमेंट भी मैं याद दिलाऊं कि आज से 70 साल पहले सन 1948 के करीब, जब बैतुल मुकद्दस के करीब यहूदी जाकर रहने लगे, इजराइल एक मुल्क की शक्ल में आया, तो एक एग्रीमेंट अरब मुल्कों के साथ ये पास हुआ था कि ये जहां चाहे रहें इजराइल में, लेकिन बैतुल मुकद्दस को हाथ नहीं लगाएंगे और मुसलमानों को जाने से नहीं रोकेंगे। तो इन्होंने साइन भी किया था, और इनका ख्याल ये था कि बैतुल मुकद्दस अलग चीज है, हमारा हैकल सुलेमानी अलग चीज है। लेकिन अब जाकर उन्हें ये खबर मिली कि टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, जो पीला गुंबद मस्जिद अक्सा का दिखता है, अब यहूदियों ने ये अपनी तहकीकात में कहा है हैकल सुलेमानी वही था जहां ये टॉम्ब ऑफ रॉक बना हुआ है। अब इनके लिए निहायत जरूरी हो गया है कि बैतुल मुकद्दस को शहीद कर दिया जाए। टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, ये पीला गुंबद, कुब्बतुस सखरा इसका नाम है, इसको शहीद कर दिया जाए, और इसका ऐलान हो चुका। और चौथी एक और बशारत सुन लीजिए, जहां पर मस्जिद अक्सा कायम है, ये यरूशलेम। मैं इन तमाम बातों को जो पेश कर रहा हूं, कानूनी एतबार से बहुत सारे लोग समझते हैं इन पेचीदगियों को। जिसने भी यहूदियों के मुतालिक बात की है उसका कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं बार बार इसका एतराफ करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, इसकी परवाह जरूर है कि मैं उम्मत मुस्तफा को उनकी अमानतें सुपुर्द करके जाऊं। कितमाने इल्म हराम है। चौथी एक और बशारत इनके मुतालिक ये आई है कि कब आएगा इनका मसीह दज्जाल। ये भी कहा गया है कि यरूशलेम में जब तुम्हारी हुकूमत का सेंटर होगा, तब तुम्हारा मसीह उतर कर आ जाएगा, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब तक इजराइल का कैपिटल सिटी यरूशलेम नहीं था, आज तक नहीं था। और आपको अभी पिछले साल पता चला होगा, अमेरिका के सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया कि मैं अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम मुंतकिल कर रहा हूं। जो इजराइल में उसकी एम्बेसी थी, जाहिर सी बात है एम्बेसी वहां होती है जहां मुल्क की कैपिटल सिटी होती है, राजधानी। दिल्ली में सारे मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं, सिफारत खाने दिल्ली में होते हैं। इसी तरह से इजराइल के अंदर जितने भी मुल्कों की एम्बेसियां हैं वो तिल अबीब में थी, तिल अबीब। लेकिन अब उसे मुंतकिल करके, ट्रांसफर करके यरूशलेम में लाया गया। और ये इस बात का ऐलान है कि यरूशलेम अब यहूदियों का मरकज हुकूमत बनने जा रहा है 2019 में। ये ऐलान होगा कि 2019 में यरूशलेम अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल का मरकज होगा, कैपिटल सिटी होगा। और ये उनकी बशारतों में लिखा गया है कि जिस वक्त यरूशलेम तुम्हारा दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल हुकूमत बन जाए, मसीहा तुम्हारा आने वाला। बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़ है, उसका गूगल मैप अगर निकाला जाए तो गूगल मैप में से बैतुल मुकद्दस को हटा करके थर्ड टेंपल की इमारत रखी गई। मुजव्वजा अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको ये तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई हैं, इनकी बीवियां यहूदियां हैं।
تھرڈ ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے۔ اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے جس پر وہ تھرڈ ٹیمپل کی فوٹو بھی، کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا۔ یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے۔ اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔